اللہ 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 أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. فضيلة الشيخ انتہائی حرد اللذیذ روحانی شخصیت جن کا تعلق سادات سے ہو، تو میں کیسے ان کی تعریف نہ کروں جس کی تعریف جبریل کر گئے کہ آل محمد اور آل ابراہیم سے افضل کوئی قبیلہ نہیں. حضرت مولانا سید مزمل حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں میں بھی ہم نے ان سے فیض حاصل کیا. علماء مدینہ بھی ان سے فیض حاصل کرتے ہیں. آپ خوش نصیب ہیں کہ یہاں لاہور میں علوم ربانیہ کے اس ادارے میں فیوض ربانی اور فیوض محمدی کو یہ بانٹ رہے ہیں. میں ان کا رسالہ بڑے شوق سے پڑھتا ہوں اور اس میں تصوف اور تزکیے کے اس عظیم مشن کے اندر بھی جو اخلاقیات سے ہٹ کر کام ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس رسالے کو گھر گھر میں پہنچنا چاہیے تاکہ لوگ روحانی علاج میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ علاج کروائیں. ایسا نہ ہو کہ جسم مریض اور کسی ایسے علاج کرنے والے کے پاس آپ چلے گئے کہ جس نے آپ کا ایمان بھی بگاڑ دیا، پہلے بدن گیا اور روح بھی گئی. ایمان سب سے افضل ہے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حضرت فضیلت الشیخ اس روحانی منزلوں میں اخلاقی اقدار کی تعلیم دے رہی، کیونکہ انہوں نے موضوع بھی مجھے فوری طور پر جو دیا اخلاق کے بارے میں، اور میں یہ توقع رکھتا تھا، میں نے جب انہیں کہا کہ کوئی بھی آپ موضوع دیں تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ولادت با سعادت کے بارے میں کہیں گے، مگر وہ تو ہمیشہ آپ سنتے رہتے ہیں. آئیے حضرت مولانا کے دیے ہوئے اس عنوان پر صحابہ کرام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ رسول اللہ کے اخلاق کیا ہیں. جب بات آئے گی اخلاق نبوی کی تو صحابہ جنہیں مجلس رسول بھی حاصل تھی تو انہوں نے اپنی ماں ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ کے کیا اخلاق تھے. انہوں نے ایک ہی جملے میں رسول اللہ کے اخلاق پر ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن، حضور کے اخلاق قرآن میں ہیں. ایک کتاب ہے جو پڑھی جاتی ہے، ہم نے سمجھا کہ اسے پڑھا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کیا ہے اور رسول کی تعریف کیا ہے.
تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کیا خوب ارشاد فرمایا، بھائی عابد صاحب، اہل دانش بھی بیٹھے ہیں اور یہ ہماری صحافی کالونی کی مسجد کے روح رواں ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شاہ صاحب نے فرمایا کہ قرآن رسول اللہ کی اخلاق کا نام ہے۔ کہا یہ تو ہے حضرت عائشہ کا قول، کسی نے کہا تو کیا خوب فرمایا، فرمایا قرآن پاک رسول اللہ کی سیرت کی علمی تعبیر ہے۔ جملہ نوٹ کر لیں محترم نقشبندی صاحب، کہ قرآن پاک رسول اللہ کی علمی تعبیر کا نام ہے اور رسول اللہ قرآن پاک کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ اب اخلاق سے بات شروع کروں تو کان خلقہ القرآن، میری خواہش ہے کہ میں نعت سنوں اور سننا عبادت ہے، مگر رب کی خواہش یہ ہے کہ میرے بندے قرآن بھی پڑھیں۔ رسول اللہ کی خواہش کیا تھی؟ پہلی وحی میں وہ خواہش رب نے پہلی وحی میں ارشاد کر دی، اقرأ بسم ربک الذی، اب دور سے پڑھو کیونکہ میں پھر خشک باتیں لاؤں گا، کیونکہ ہمارے سمجھ میں بات آنی چاہیے۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب قرآن پاک، خیر الحدیث۔ بڑے دعوے سے کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں اور یہی اس بات کی تعلیمات دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت سے افضل کسی کتاب کو بھی، حتیٰ کہ تورات کو حضرت عمر نے کھول کر صرف پڑھنا چاہا اور ابھی صفحیں اس کی صفحات کی یعنی یوں کھول کر بیٹھے، حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا کتاب اللہ کی موجودگی میں تورات کی تلاوت نہیں۔ اس لیے اپنی خواہش پر ہم نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، مگر ان خواہشات میں اگر نماز کا وقت ہو اور ہم اس وقت تلاوت کریں اور کہیں کہ نہیں ہم نماز میں شریک نہ ہوں، تلاوت کر لیں، تو پھر یہ آپ کی خواہش بن جائے گی۔ اللہ نے فرمایا عبادت میں بھی تم اپنی خواہش سے عبادت نہ کرنا، جس کام کو میرا رسول کر کے گیا ہے اسے کرنا تو عبادت ہوگی، جس کام سے تمہیں رسول نے روکا اسے رکنا عبادت ہوگی۔ صرف امر بالمعروف میں عبادت نہیں، ونہی عن المنکر میں بھی عبادت ہے۔ تقوی نام کس کا ہے؟ عمر فاروق نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا تقوی اس کا نام میں کیسے بتاؤں؟ تقوی ڈرنے والا، لغو ایمان کے اعتبار سے ڈرنے والا، متقی۔ مگر انہوں نے فرمایا امیر المومنین کبھی آپ ایسی گھاٹی میں بھی گزرے ہیں جہاں کانٹے ہوں؟ کہاں گزرا ہوں۔ کہا کہ آپ کا جبہ بھی لمبا ہے اور پھر قد بھی اونچا ہے، کپڑے بھی حضرت عمر لمبے پہنتے تھے، یہ بھی بتا دوں۔ حضور نے فرمایا سوائے عمر کے کہ وہ مونچھیں جو رکھتا ہے باقیوں کو حکم ہے مونچھیں کٹوائیں، اور عمر کی مونچھ سے کفر ڈرتا ہے۔ اب عمر پوچھ رہے ہیں حذیفہ سے کہ بتاؤ اخلاق یعنی تقوی کیا ہے؟ تو حذیفہ نے فرمایا عرض کی امیر المومنین آپ کانٹوں والی جھاڑیوں سے گزرے ہیں؟ کہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرے ہیں؟ فرمایا بچ بچا کے جبے کو اوپر اور اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، اور پاؤں میں اس وقت جوتے بھی بڑے ضعیف ہوتے تھے، کہا بچ بچا کے تاکہ پاؤں میں کوئی کانٹا نہ چبھے اور میں گزرا ہوں۔ فرمایا یہی دنیا کی گھاٹی میں گناہوں سے بچ کر گزرنا تقوی ہے۔ صرف نماز پڑھنا تقوی نہیں، اخلاق کا سارا اس تعریف میں یہ اخلاق واضح ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اوامر ہیں، ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔
ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ بولو، دل سے. اور اسلام کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ ہے. نماز اگر خواب میں بھی کسی نے خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ کے پیچھے خواب میں نماز پڑھ رہا ہے اور آنکھ کھلتی ہے، اور وہ نماز خواب میں بھی رسول اللہ کے پیچھے فجر کی پڑھ کر اٹھتا ہے، تو آنکھ کھلنے کے بعد اس کی خواب کی وہ نماز خواب تصور کی جائے گی، اسے حقیقت کے معنی میں نہیں لیا جائے گا، اور اس میں اس خواب دیکھنے والے پر اس وقت کی نماز لاگو ہوگی. اور اگر وہ یہ کہے میں تو رسول اللہ کے پیچھے پڑھ چکا ہوں، تو وہ نماز معتبر نہیں ہوگی. نماز وہی ہوگی جو جیتی جاگتی حالت میں ہوتی ہے. عبدن اذا صلی، ایمان بدن اور روح کے ساتھ، اس میں عقل شرط ہے، اس لیے بالغ عاقل پر نماز فرض ہے. ایک مجنون ہو اور بالغ بھی ہو اس پر نماز فرض ہے؟ بولو. مرفوع القلم، جس کو ادراک بھی نہ ہو، ماں اور کسی اور کے درمیان جب عقل ماری جائے. اب میں زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، اتنا عرض کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنا نمونہ دکھایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کا ہر عمل انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. یہاں یہ واضح کروں، لقد کان لکم، اس میں سب شریک ہیں جو ایمان نہیں بھی لائے. اگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے بھی رسول اللہ کی اسوہ حسنہ، آپ کا قدوہ، آپ کی سیرت، آپ کے اطوار، آپ کے اخلاق اگر عظیم نمونہ ہیں. اور بہت ساری ایسی قومیں ہیں، میں یورپ میں بہت جاتا ہوں، اب میں زیادہ اس یورپین کنٹری کی تعریف میں نہیں کہنا چاہتا، وہاں برائیاں بھی ہیں، مگر بعض جگہوں پر میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہ کہہ اٹھتا ہوں کہ ان کے دل میں ایمان نہیں، رسول کا اخلاق ہے. اگر ایمان آ جائے تو وہ اخلاق ان کو کام آئے گا، وہ ہارن نہیں بجائیں گے. بہت سارے واقعات ہیں، اب میں اس کی طرف چلا جاؤں تو پھر لمبا موضوع ہو جائے گا، وقت کی پابندی کروں گا. سنو، اس بات کو ذہن نشین کر دو کہ حضور کی خدمت میں ایک بدو آیا اور اس نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا کہ میں آپ پر ایمان تو لانا چاہتا ہوں، مگر میرے اندر کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ جن کو میں اپنے عادات اور اطوار سے نہیں نکال سکتا. حضور نے پوچھا کہ وہ کون سی؟ کہا میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب میں کیا فرمایا، تیری کیا شرط ہے، کن چیزوں کی اجازت دے؟ حضور نے فرمایا اجازت نہیں دوں گا، مگر ایک بات آپ سے وعدے میں لینا چاہتا ہوں، صرف ایک بات. اس میں حضور نے فرمایا حل تواعدنی علی ترک الکذب، کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد جھوٹ چھوڑ دے گا؟ کہہ دو اب سبحان اللہ. حضور کی حدیث سنو تو سر ہلا کے ذہنوں میں لاؤ. میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نعت میں سبحان اللہ پڑھیں، مگر قرآن کی تلاوت میں اگر تمہاری زبان پر سبحان اللہ نہیں آتی تو پھر وہ عبادت جو وہاں حاصل کی یہاں عبادت کو کیوں نہیں لیا؟ میں نفی نہیں کر رہا، سبحان اللہ کہو، مگر جب اللہ کے کلام پر سبحان اللہ آپ کی زبان سے نکلے گا تو وہ قرآن کی وہ آیت بن جائے گی، سبحان اللہ عما یصفون، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. سبحان، سبح، یسبح، کتنی صورتیں ہیں، اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا.
کیونکہ موضوع بدل جائے گا، کیونکہ میں حضرت مولانا کہ اس دیے ہوئے مضمون کو میں چاہتا ہوں پیش کروں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر لیے اور اس نے اپنے ہاتھ رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر اشہد اللہ الہ و اشہد ان محمدن، بس جو ہی شہادتین کے ساتھ اس نے اس وعدے کے ساتھ اسلام کو قبول کیا تو میرے دوستو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر اب جا رہا ہے۔ نماز تو فرض ہے، آپ نے اخلاقیات میں سے چیز لی، یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھے گا، نماز تو ایمان لانے کے بعد پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ میرے ہاتھ پر تقریباً 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے، ان میں اسکاٹ لینڈ کے مختلف اور ملکوں کے، یعنی کہ مسیحی، کرسچن بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، قادیانی بھی، بعض ایسے بھی مسلمان ہوئے۔ یہ میرے پاس بیٹھے میرے داماد بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، کویت میں تھے۔ ہمارے ہر جمعے میں تقریباً نماز جمعہ کے بعد تکبیروں کی گونج ہوتی تھی۔ ہم نے تکبیر صرف اپنی تقریروں میں لگوائی، رسول اللہ نے تکبیر کا نعرہ یا تو جہاد میں لگایا یا کافر جب مسلمان ہوا۔ جب کافر مسلمان ہوتا تھا اور عمر فاروق تلوار لے کر 100 اونٹے کے انعام کے ساتھ وہاں سے ندوہ سے نکلے، واقعہ لمبا ہے، اور جب گھر گئے وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، میں تشریح میں نہیں جاؤں گا، اور پھر جب قرآن سن کر دل موم ہوا، عمر رسول اللہ پر ایمان لانے میں، آپ کے دست حق پرست پر ایمان لانے سے پہلے قرآن سن کر ایمان لائے۔ اور پورا اہل مدینہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، رسول اللہ کی آمد سے قبل اوس اور خدرج کا پورا قبیلہ، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے اور مصعب بن عمیر جو بینا تھے، یہ دو صحابی اس بیعت عقبہ کے بعد رسول اللہ نے بھیجے کہ جو آئے ہو تو ایمان لا چکے ہو، یہ دو میرے شہزادے لے جاؤ، ان میں ایک نابینا ہے، ایک بینا ہے، یہ تمہیں قرآن سکھائے گا۔ میرے دوستو، حضور کے آنے سے قبل، ہجرت سے قبل، میں یہ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اہل مدینہ قرآن سن کر اسلام لا چکا تھا۔ کان خلق القرآن، حضور کے اخلاق حضرت قرآن، چلتا پھرتا قرآن حضور تھے۔ کتاب اور صاحب کتاب، اب میں کیا بتاؤں، میں کہاں کس موضوع کو کس طرف لے چلوں، اور موضوع کو پھر میں آگے لے چلتا ہوں کیونکہ پھر پیچھے چلو عمر کی بات بتا دوں۔ اب عمر جب اب تلوار اسی طرح سے لے کر آ رہے ہیں اور امیر حمزہ انہیں دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں، کافر نظر آئے تو اس کو مار دو، اور اعلان ہو چکا تھا کہ عمر تلوار لے کر رسول اللہ کے لیے روانہ ہے، کیونکہ وہ راستے میں ایک دو سے ملاقات میں کہہ چکے تھے کہ میں نے آج ندوے میں حلف اٹھایا ہے کہ میں نکلا ہوں۔ اب میں اپنی زبان پر نہیں لا سکتا وہ الفاظ۔ انہوں نے کہا تم کیسے نکلے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تو کہاں جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ اور عمر نے کہا کیا ہوا، کہا تیری بہن بھی اسلام لا چکی ہے۔ عمر کو پتا تھا کہ اسلام لانے میں سب سے پہلا اخلاق اس گھر کا کیا ہوگا، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے دروازے کے ساتھ کان لگائے۔ جب کان لگایا تو قرآن کی آواز سنی۔ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ عمر نے کان لگائے، جوش آ گیا، اچھا میری بہن خطاب کی بیٹی، اور قرآن، اس سے معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اخلاق میں قرآن سیکھنا پڑے گا۔ کہ عمر کے جس حصے میں بھی کوئی ہو، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بچوں کو ایک قاری کے سامنے، ایک عالم دین کے سامنے بٹھا کر، دعا منگوا کر، مٹھائی تقسیم کر کے
وہ جب پیٹھ کر کے چلتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے بچوں کو آپ قرآن پڑھا دیں، تو میں اس وقت اگر یہ منظر کسی کا دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس میں پھر میری حساسات جذبات یہ ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں صحابہ نے بچوں کو نہیں بٹھایا، خود بیٹھے۔ خدا کی قسم، اگر ایمان لانے کے بعد یا تو بچے پیچھے ہو جاؤ، مردوں کو آگے آنا چاہیے۔ نماز میں صف بندی میں تو حکم یہ ہے کہ اگلی صف میں مرد ہوں، اور جب بھی کوئی قرآن و حدیث کا وعظ ہو رہا ہے تو بچے آگے اور مرد پیچھے، یہ بھی کوئی شرائط ہیں۔ کوئی مرد آگے بیٹھیں تاکہ سنیں، یہ غیر مکلف ہیں، میں مکلف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ شوق سے بیٹھیں گے تو میں اخلاق کی جھلکیاں دوں گا۔ سنو، تھوڑے تھوڑے آگے ہو جاؤ تاکہ مجھے بھی محسوس ہو کہ اخلاق کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو خطبہ دیتے تھے یا اس کے علاوہ درس دیتے تھے تو صحابہ آپ کے سامنے ایسے مل مل کر بیٹھتے تھے کہ اگر ایک چادر ان کے سروں پر ڈالی جائے تو کہیں سے بھی اس میں گیپ نہیں آتا تھا۔ یہ اخلاق تھے بیٹھنے میں، اور اسی اخلاق میں ایک مرتبہ دیکھا، ایک ایسا نوجوان ہے، کالے بال ہیں، خوبصورت چہرہ ہے، سیاہ بیاض، بڑے خوبصورت سفید کپڑے ہیں، کوئی سفر کی علامت نہیں ہے، کوئی جسم پر غبار نہیں ہے۔ اہل مدینہ مسجد نبوی میں اس آنے والے مسافر کو دیکھ کر حیران ہو کر رشک کی نظروں میں دیکھنے لگے کہ یہ تو ہمارے محلے کا نہیں، یہ مدینے میں ہم نے کبھی اس نوجوان کو نہیں دیکھا، یہ اتنا خوبصورت جس پر غبار نہیں، یہ کیسے مسافر ہے؟ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر سلام کیا، مصافحہ کر کے دوزانوں ہو کر ایسے بیٹھے کہ حضور کے دونوں گھٹنوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا مل اسلام مل ایمان مل اسلام مل احسان۔ اب میں ساری تشریح کروں تو پھر عابر صاحب کو معلوم ہے، وہاں صحافی کالونی میں بھی بعض صحافی پھر زیادہ جب سنیں تو پھر وہ کہتے ہیں اب ذرا ڈاکٹر صاحب بند کر دیں۔ اب میں بتاؤں، جب انہوں نے سوالات کیے، اب سوال کا جواب لمبا ہے۔ مل ایمان جانتے ہیں آپ، ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان بالآخرہ۔ مل اسلام، یہ میں فرق دیتا ہوں کہ ایمان اس کا محل دل ہے، اور اسلام وہ جوارح اور جسم کے اعضاء سے نکلنے والے اعمال میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ یہ اس کے خاص پلرز لیے گئے۔ اب پلرز تو آپ بنائیں گے، اب یہ مسجد زیر تعمیر ہے، اب نماز ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں نمازیوں کو تکلیف نہیں، پلر کھڑے ہیں مگر اس کو پلستر کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو زور سے کہنا۔ پھر آپ اپنے گھر کے پلرز کھڑے کر کے چھت بھی اگر ڈال دیں اور وہ کنکریٹ ہو تو آپ کی بیوی بچے اس کو کھولا قرار دیں گے اور کہیں گے کہ ابو ہم اس گھر میں ابھی تو صحیح وائرنگ نہیں ہوئی، تاریں لٹک رہی ہیں، پلستر نہیں ہوا، رنگ نہیں ہوا، دروازے نہیں لگے، آپ ہمیں اس پلر والے گھر میں کیسے بٹھاتے ہیں؟ یہی وہ فرق ہے کہ ہم نے پلرز نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو پلر حضور نے قرار دیا، بنی الاسلام قرار دیا، انہیں عماد الدین قرار دیا کہ یہ پلرز ہیں، مگر ہم نے پلرز کو کامل عمارت کا درجہ دے دیا۔ کامل عمارت بغیر اخلاق کے ان پلرز کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ آپ کو آج ملا ہوگا۔ اگر اپنے مکان کے پلرز کے نیچے آپ اسے کامل مکان نہیں سمجھتے تو نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے کامل مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا ایمان کامل نہیں۔ جو نمازی تو ہے مگر اس کے شر سے اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو۔ کیسے بتاؤں؟ ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی اور زبان درازی۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایسا زکوٰۃ دینے والا سخی جو لوگوں کو لائنوں میں کھڑا کرے، وقت کو جو ہے وقت دے کہ میرے گھر کے دروازے پر لائن ہو،
پھر اوپر سے دیکھے، پھر فوٹو کھنچوائے، پھر لائن میں لوگ لڑ رہے ہیں، کوئی آگے ہو رہا ہے کوئی پیچھے ہو رہا ہے، اور وہ بڑے ٹھوٹ کے ساتھ نکل کر کہہ رہے ادھر اے لے اور چل جا تو ادھر۔ اللہ نے فرمایا ایسا سخی جو مال دے رہا ہو جب زبان کا کرخت ہے تو اس سے وہ غریب جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ ذکر کرنے والا، سبحان اللہ پڑھنے والا، ذکر کی مجلس ذکر، اصلاحی بیان، یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ میں بڑا غور کر رہا تھا، بعض مسجدوں میں ہوتا ہے مجالس ذکر یا مجلس ذکر، مگر مجھے خوبصورت یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ صرف مجلس ذکر نہیں، یہ اصلاحی بیان کے ساتھ اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے تزکیے کا ایک دروازہ بھی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسجد کی ضرورت پر بھی میں نے اشتہار پڑھا۔ اب اس میں اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے یا نہیں؟ یہ کس لیے کہ مسجد کے ان باقی ماندہ کاموں کو پورا کرنے میں آپ کا اخلاق اور آپ کے آداب اسلامی آپ کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اچھا، میری طرف توجہ ہے، سنو، کان خلق القرآن۔ اب حضرت عمر کا واقعہ میں نہیں بیان کرنا چاہتا، مگر حمزہ کا شعر حضرت امیر حمزہ نے وہاں جب کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے، نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے۔ خدا کی قسم مجھے اگر یہ پہلے بتاتے کہ آج آپ اخلاق پر بات کرتے ہیں، کرنی ہے، تو میں اگر سوچ کر آتا تو یہ باتیں خدا نہ نکلواتا، اور جب فوری دیا گیا یہ مضمون تو یہ میری زبان سے اللہ اپنے ان بندوں کو سنوا رہا ہے۔ اور اس میں سنو، کہا امیر حمزہ نے نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے، ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے۔ منع نہیں کیا کہ آپ کسی کافر کو دھکے دیں، اگر تلوار لے کر بھی آ رہا ہے اسے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، وہ لڑ رہا ہے، اس کے بعد اس پر آپ قابو پا چکے ہیں، اس کے سینے پر بیٹھ چکے ہیں، اور اس دوران میں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے ہتھیار پھینک چکا، میری پیٹھ لگ چکی، میں ناکامی تسلیم کر چکا، مگر میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر ایسے شخص کو قابو پانے کے بعد تلوار سے اگر تم اس کی گردن کاٹ دو گے میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ ہوا ایسے، ایک صحابی نے ایسا عمل کیا، آپ نے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آخر میں وہ کہہ رہا تھا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، تو میں نے اسے کہا اب تم میرے قابو آ گئے ہو اس لیے کلمہ پڑھ رہے ہو، میں تیرے دل کے کیا، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہے کاش کہ تو اسے قتل نہ کرتا، تو نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا اس وقت حالت تھی۔ دلوں کے ساتھ بات ہے۔ اب آگے آئیے، میں کیسے بتاؤں، جب عمر فاروق کو آتے دیکھا اور حضرت حمزہ کے جذبات میں ادب کی بات بھی سن لی تو مسکرا کے پوچھا مالک یا عم کہتے ہیں چچا کو، اے میرے چچا آپ کو کیا ہو گیا، کیا آج کہہ رہے ہیں؟ کہ عمر ہتھیار لے کر آ رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ عمر کو آنے دو، یہ مرید بھی ہے مراد بھی ہے، کیونکہ رات میں نے اس کے لیے جو ہاتھ اٹھا کر رب سے اس کو مانگا تو دو عمرین میں سے اب ایک عمر بن حشام ہے جو آج بدر کے میدان میں ابو جہل کے نام سے جہنم رسید ہے، اور دوسرا عمر بن خطاب ہے جو سارے انسانیت میں جتنے امتی ہیں، پہلے ہوں یا بعد کے ہوں، اب کے امتی ہوں، اور تمام صحابہ میں حالانکہ ایمان لانے میں چھٹے سال ایمان لائے۔ کون سے سال میں ایمان لائے؟ حضرت بلال کے بعد ایمان لائے، عمار کے بعد اسلام لائے، یاسر کے بعد اسلام لائے، عبداللہ بن مسعود کے بعد ایمان لائے، مگر اللہ نے عمر کو جب مرید و مراد بنایا تو اس امت کا دوسرا نمبر اس کو دے دیا۔ تو عمر فاروق جس وقت حضور نے پوچھا بتا کس لیے تو اب آیا ہے، اب کیونکہ قرآن وہ اخلاق کی آیات سن چکے تھے، ہمیں کیونکہ عربی نہیں آتی، اب جب تلاوت ہو رہی تھی
سارے قصیدے اور ساری نعتیں ایک طرف، قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنی محبت سے سب کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر میرے رسول نے جو اپنے بارے میں اچھی بات کہی اس کا مقابلہ کوئی قصیدہ نہیں کر سکتا۔ ہم اس کو عبادت سمجھیں گے کہ حضرت حسان بن ثابت وہ ایمان لائے تو انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنی خواہش کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں وقت کا شاعر تھا، اب ایمان لانے کے بعد یا تو نماز پڑھتا ہوں یا قرآن پڑھتا ہوں، یا تو نماز پڑھتا ہوں یا تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میرا دل پھٹ جائے گا، میں آپ کی تعریف میں نعت پڑھ دوں۔ ایک مجلس سجا دی، جیسے حضرت مولانا نے مجلس سجائی، یہ بھی سنت ہے، نعت کی مجلس سنت ہے۔ مجلس سجائی، اس میں حسان کھڑے ہوئے، رسول اللہ منبر پر تشریف فرما تھے، صحابہ کی مجلس میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ آدم کی آنکھ سے لے کر اب تک اور قیامت تک کی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ کیسا فصیح و بلیغ جملہ ہے۔ آنکھیں جو گزر چکی وہ اور جو آنکھیں موجود ہیں یا آئیں گی، آپ سے حسین و جمیل کسی کو بولو نہیں دیکھا۔ اسی پر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، میں اس پر اگر روشنی ڈالوں یہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا۔ آگے آئیے سنو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل بچہ پیدا کیا ہے نہ کرے گی۔ یہ صرف آمنہ کا لخت جگر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی بات پھر کہہ دوں، کسی نے ان سے کہا کہ پورے قرآن میں سورت یوسف نام پر سورت ہے اور اس میں حسن یوسف پر اللہ نے بہت کچھ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تو آیات آتی ہیں، اور زلفیں یہ بھی ایک وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اگر میں وضاحت میں جاؤں تو یہ ہماری شاعری میں آ رہی ہیں، ترجمے میں نہیں ہیں۔ بات سمجھیں، ہماری شاعری میں ہے، ہم محبت سے کہہ دیتے ہیں، مگر اس کا علم کس کے پاس ہے کہ اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ تو صبح اور رات کی قسمیں رب نے کھائیں، مگر میں یہاں کوئی تفصیل نہیں کر رہا، سننے کی بات ہے، اب ذوق پیدا کرو، یہ اخلاق ہیں۔ حضور نے اپنی تعریف میں جب سنا خلقت مبرا من کل عیب، کہ حسین و جمیل ہونے کی بات تو حسان نے کر دی، اب جب یہ شعر پڑھا تو صحابہ نے وہ مرحبا کہا۔ کیوں کہ حسن بھی نظر آ رہا تھا، کمال بھی نظر آ رہا تھا، جمال بھی نظر آ رہا تھا، مگر جب اس نے کہا کہ اس کے قدموں میں چلنے والے قدم اور پورے جسم کی اعضاء میں ایسے بے عیب ہیں کہ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فیض ہیں۔ خلقت مبرم، اب آپ نے اخلاق کی بات کی، صرف جمال اخلاق کا نام نہیں، مگر حضرت شاہ ولی اللہ سے جب پوچھا گیا تو جواب میں کیا فرمایا کہ حسن یوسف کی رب نے تعریف کی اور حسن محمد کو رب نے کامل کمالات اور جمال کامل میں اجمل، جمال میں اجمل، کمال میں اکمل قرار دے کر یہ بتا دیا کہ پچھلے نبیوں کو جو خوبصورتی ملی، جو کمال ملا، جو معجزات ملے، اس رسول کے ان معجزات اور کمال اور جمال کی خیرات تھی۔ ابھی آپ سب کیونکہ شاعر ہیں اس کو لائیں گے شاعری میں کہ وہ رسول اللہ کے حسن کی خیرات تھی، جیسے ابھی آپ نے اشعار سنے کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اور رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھ کر اور جمال کو دیکھ کر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ وہاں پر اضطراری ہوا، یہاں اختیاری ہوا، وہاں اضطراری کیفیت پر ہے۔ اور پھر شاعر کہہ گیا ابھی آپ کے سامنے
کہ موسیٰ تجلی کتاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اور مصطفیٰ روبرو ملاقات میں چلے گئے۔ میں قرآن کی آیت سے پھر بتاؤں گا، میں قرآن کی آیت سے خود یہ بتاؤں گا کہ زمین پر مصطفیٰ بھی رب کو نہیں دیکھ سکے۔ کیوں؟ کہ عالم کی تبدیلی شرط تھی۔ جنت میں تو میں نے بھی دیکھنا ہے رب کو اور آپ نے بھی دیکھنا ہے، کیونکہ علمی بات ہونی چاہیے۔ جنت میں ہر مومن، کہو انشاءاللہ، ایمان لاؤ، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ارے رسول اللہ نے فرما دیا کہ یہ کلمہ ضرور جنت میں لے جائے گا اور اس میں رب کا لقاء اور دیدار ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ یہاں تو موسیٰ نہ دیکھ سکے، وہاں مجھ جیسا گناہگار دیکھے گا، کہو ہم دیکھیں گے۔ کیوں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ وہ زمین پر دیدار نہیں، ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور رسول کو اس لیے بلایا گیا تاکہ فرق بتا دیا جائے کہ اگر موسیٰ کی طرح زمین پر حضور خواہش کرتے کہ میں نے دیکھنا ہے تو یہاں بھی پھر تجلی آتی۔ اللہ نے فرمایا ایک رات کے حصے میں آپ کو نشانیاں بھی دکھاتے ہیں اور پھر آپ کو اٹھا کے یعنی فرشتوں کے ساتھ سونے کی سیڑھیوں کے ساتھ، مرحبا کے نعروں کے ساتھ، ساتوں آسمانوں کی بلندیوں کے ساتھ، پھر سدرۃ المنتہا کے پاس جنت کی سیر کرا کر اس جنت میں جہاں ہر ایک مومن جنتی رب کو دیکھے گا، اللہ فرمائیں گے مصطفیٰ یہاں بھی تیری میری ملاقات وہ پھر گنتی میں آ جائے گی کہ جنت میں تو نے مجھے دیکھا، اب تو وہاں آ جہاں جبریل نہیں آ سکتا۔ سدرۃ المنتہا قاب قوسین، کیسے بتاؤں؟ ابھی ایک جملہ اشعار میں، بھائی عابد صاحب آپ شاعر ضرور ہیں، میں ایک نصیحت کروں گا، حدیث مصطفیٰ میں شاعری میں ملاوٹ نہ کیجیے، تعریف کریں۔ اب اگر کوئی شاعر یہ کہہ دے کہ جبریل نے حضور کے پاؤں چومے اور حضور نے پوچھا کیسے آئے، انہوں نے کہا آپ کو معراج کرانا ہے، بخاری شریف میں یوں نہیں ہے، بخاری میں یوں ہے فرج عنی سقف بیتی انا بمکہ، میں ام ہانی کے گھر میں تھا اور میں بین النائم والاقدام آتانی الملک، نیم بیداری کی حالت میں تھا، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا جبریل چھت پھاڑ کے آ رہی ہے، یہاں نظر اٹھا کے دیکھا کہ کون، پاؤں کو چھو کے نہیں اٹھے۔ یہ تشریح میں اس لیے کر دوں کہ تاکہ آپ کہیں اس کو حدیث نہ بنا لیں۔ حدیث کیا ہے؟ فرج عنی سقف بیتی انا بمکہ، بخاری شریف میں مستند کتاب، میرے گھر کی چھت پھٹی، سقف بیتی فرج عنی فنزل جبریل، اس میں جبریل نازل ہوئے۔ میں نے پوچھا اے جبریل آپ کا آنا عجیب، آپ کا آنا عجیب، جبریل نے کہا آپ کا جانا عجیب، یہ ہے کلام آپس میں، آپ کا آنا عجیب، یہی جبریل تھا۔ اب اگر میں کھولوں باتوں کو تو اخلاق کا موضوع بھی لیتا ہوں، اس میں بھی اخلاق ہے، یہی جبریل تھا۔ جب آیا غار حرا میں تو انسانی شکل میں آ کر سلام کرنے کے بعد، اپنا تعارف کرانے کے بعد رسول اللہ کو 3 بار اپنے سینے سے معانقہ کیا۔ اس لیے جب دور دراز سے کوئی آئے یا انجانا کوئی ملے تو وہ مصافحہ کر رہا ہو تو جبریلی سنت یہ ہے کہ اس انجانے کو مصافحے کے بجائے اپنے سینے سے لگا کر معانقہ کر لیں، مگر اب تو خود کچھ حملوں کا خطرہ ہے۔ آپ کہیں گے کہیں سینے سے لگایا تو کچھ اور نہ ہو جائے، مگر عید کی نماز کے بعد ہر شخص اپنا سینہ ملاتا ہے۔ میں کیونکہ عربوں کا خطیب رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے عرب جو ہے نا، میں اس لیے چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو لے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی اصلاح آئے، کیونکہ وہ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں جب آپ کو کسی فوٹو میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مزار کا طواف کر رہے ہوں، کسی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ آپ کسی قبر کا سجدہ کر رہے ہوں۔ خدا کی قسم یہ ان کا دل نہیں لرزنا چاہیے، بلکہ جس کی بیوی جا کر سجدہ کر رہی ہے اس کے خاوند کو جینے کا کیسے حق ہے،
تو سوچتا ہے کہ میری ماں وہاں جا کر سجدہ کر کے آ گئی. اس لیے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. اب کیسے بتاؤں؟ اب سنو، وہ جبریل جو غار حرا میں 3 بار معانقہ کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوئیں. کبھی آنا یوں تھا کہ حضور نکلے گھر سے، اور مکہ کی زمین ہے، اس میں وادی سے نکلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور نگاہیں آپ کی کبھی کبھی اٹھتی تھیں، تو اٹھ کر یہ نہیں کہ کبر کی نگاہوں میں منع کیا گیا، نظر اٹھا کے نشانیوں کو دیکھ کر سبحان اللہ پڑھنے کے ساتھ ان نظروں کو رسول اللہ کی عبادت قرار دیا گیا. جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اخلاق کی بات ہے کہ جب بھی سونے سے اٹھتے تھے، نیند ہے، اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، یہ اخلاق ہے. سوتے ہوئے اللہم بسمک اموت واحیا. تھک تو نہیں جاؤ گے کیونکہ خشک باتیں ہیں. توجہ ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں 8 بجنے میں 1 منٹ بھی آگے نہیں لگاؤں گا. اور اگر توجہ سے بیٹھو تو بہت نقطے آپ کو ملیں گے. سنو، میں کوئی سوچ کر بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم اس بات کو ذہنوں میں لاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے اٹھتے تھے تو ایک صحابی حضرت انس جس نے 10 سال حضور کی خدمت مسواک اور پانی کے ساتھ کی، تو وہ دیکھتے تھے کہ حضور جب آتے تھے تو حضور مجھے بھی سلام کر کے ہاتھ ملاتے تھے، مسواک بھی لے لیتے تھے، میں پانی کا لوٹا ساتھ لے کر چلتا تھا، مگر حضور کی نظر آسمان کی طرف ہوتی تھی. اور جو نظر اٹھا کے دیکھتے اس وقت اگر 14ویں کا چاند ہے یا چاند چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چاند چھپ چکا ہے اور ستارے ہیں، تو اللہ کے رسول ان فضاؤں میں چاند کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر، اگر بادل ہیں تو پہاڑوں کو دیکھ کر، اگر اور اندھیرا ہے تو زمین کے ذروں کو دیکھ کر فرماتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے میرے پالنے والے، کسی چیز کو تو نے فضول پیدا نہیں کیا، چاہے میرے پاؤں کے قدموں کے نیچے ریت کے ذرے ہوں اور چاہے چمکتا ہوا چاند ہو، یہ سب تیرا ذکر کر رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب کی حمد و ثنا کر رہا ہے. جو تم اتوار کے دن یہاں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہو، مت سمجھنا کہ تم نے 1 گھنٹہ دے دیا حضرت مولانا سید شاہ صاحب نقشبندی کو، بلکہ یہ ذہنوں میں لانا کہ میں تو وقت میں سے تھوڑا سا دے رہا ہوں. درخت اور پہاڑ اور پانی اور حجر اور شجر، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سب رب کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہم تسبیحات میں لے کے پڑھتے ہیں، ان کی تو تسبیح کا ان کا جینا ہی تسبیح ہے. اور جب وہ پڑھنا بند کر دے تو کھڑا پانی اس میں بو آئے گی. جب اس کی تسبیح بند ہو جائے تو وہ درخت کا پتا گر جاتا ہے جب وہ اس کا ذکر بند ہوتا ہے. جب تک تر و تازگی ہے، جب تک پھول میں خوشبو ہے، وہ ذکر کر رہا ہے. یا مسل دیا جائے تو اس کا ذکر بند ہو جاتا ہے. چلتا پانی ذکر کر رہا ہے، اور جب وہ ذکر چھوڑ دے اور کسی گہری جگہ پر وہ پانی ٹھہر جائے تو وہ مینڈکوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے. وہاں پھر مینڈک آ کر یہ کہتی ہیں کہ چلو پانی مردہ ہوا، ہم تو مردہ نہیں. وہاں پر بھی ذکر کروایا جاتا ہے. تم سمجھتے ہو کہ چڑیاں چہچہا رہی ہیں؟ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن کی آیت کی روشنی سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، یہ سب رب کا ذکر کر رہے ہیں. آگے آئیے میرے دوستوں، میں کیا بتاؤں، یہی جبریل تھے. ان کا آنا مختلف شکلوں میں تھا. حضور ان وادیوں میں گزر رہے تھے تو ایسے نظر اٹھائی تو دیکھو بہت بڑی کرسی ہے. اب ویسے بھی جہاز اڑتا ہوا آدمی نگاہ میں اٹھاتا ہے نہیں، نگاہ اٹھتی ہے جب کوئی جہاز جا رہا ہو تو نگاہ اٹھتی ہے نہیں، ہیلی کاپٹر کو بھی. مگر یہ تو جہاز اور ہیلی کاپٹر کی طرح بھی چھوٹی سی چیز نہیں تھی. یہ اتنی بڑی کرسی ہے جو بخاری کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کی وسعتیں آسمان تک تھیں، ان میں ایک وجود ہے
جو بیٹھا ہے، بس دیکھا تو فطرت انسانی، کیونکہ عبداللہ کے بیٹے تھے. کس کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب کے. بولو، آپ میں سے ایسے بھی ہیں جو پبلک سروس کمیشن کے امتحانات ہو رہے تھے ڈائریکٹ. میں بھی خود بھی بہت ساری یونیورسٹیوں کا سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں اور اب بھی ہوں، سلیکشن بورڈ کا بھی. ہم نے 22 گریڈ کے لوگوں کو ڈائریکٹ اپروول دی ہے. جانتے ہیں وہ لوگ جو یونیورسٹی میں ہوتے ہیں کہ سنڈیکیٹ کا ممبر اور سلیکشن بورڈ کے ممبر کی قلم میں کیا تھا. 3 بندے ہوتے ہیں سلیکشن بورڈ میں، وائس چانسلر اور ایک جج ہائی کورٹ کا. مجھے بھی اللہ نے سعادت بخشی ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹی اور گومل یونیورسٹی اور میں ان میں سلیکشن بورڈ کا اور سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں. میری موجودگی میں نہیں، وہاں پر ایک جج نے کہا کہ میں کسی یونیورسٹی میں ڈائریکٹ برتھی کرانی تھی کسی کی، یعنی کرنی تھی، اور اس میں بہت بڑے بڑے جینیس قسم کے لڑکے تھے جنہوں نے ایوارڈ حاصل کیے ہوئے تھے. ہم نے ان سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں جو سوال کیا، فٹ انہوں نے خوبصورت جواب دیا. ہماری فائل ان کے لیے دستخط کرتے ہوئے ڈائریکٹ 20 گریڈ اور 21 گریڈ میں انہیں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر بنانے والی تھی کہ اس شخص سے ہم نے جاتے جاتے کہا ذرا ٹھہر جا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ اس نے کہا سیالکوٹ میں. انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں مذاق کر رہا ہے. اس نے کہا تم نے باقی باتیں تو بڑی سنجیدگی میں کہیں، یہ کیوں مذاق کیا؟ اس نے کہا وہی نہیں ہے جو محمد اقبال کے نام سے ہیں، کیونکہ ان کو ماں باپ نے یہ بھی نہیں پڑھایا بتایا تھا کہ محمد عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ مکہ میں پیدا ہوا ہے. خدا کی قسم یہاں میں یہ بات بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس مکہ میں جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے، رب نے اس مکہ کی قسم کھائی. اس بلد کی، زور سے کہو، اس بلد کی، بلد کسے کہتے ہیں؟ شہر کو. اس بلد کی قسم کھائی. میں نے اور آپ نے تھوڑا سا سمجھا ہوگا کہ اس میں کیونکہ بیت اللہ ہے، ہو سکتا ہے بیت اللہ کی قسم کھائی ہو. فرمایا نہیں، میں اگلی آیت میں واضح کر دیتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں کعبہ کی وجہ سے شہر کی قسم نہیں کھا رہا، میں کعبہ کی وجہ سے یا ملتزم کی وجہ سے یا حجر اسود کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھا رہا، بلکہ اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس میں آپ پیدا بھی ہوئے اور چلتے پھرتے ہیں. یمشی فی الاسواق، اخلاق کی بات، کیونکہ میں اپنا موضوع ساتھ رکھوں گا. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کہ ہم اس پر ایمان لائیں جو بازاروں میں گھومتے ہیں. بازاروں میں رسول اللہ گھومتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت نہیں لی، آپ نے تجارت فرمائی، آپ نے بکریاں چرائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، آپ نے گھر میں، ابھی حضرت مولانا بڑا خوبصورت جملہ دے رہے تھے کہ گھروں میں تمہارا اخلاق اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جب تم گھروں میں جاتے ہو تو تمہاری ماتھے پر جو غصے کی علامت ظاہر ہوتی ہے. تو اگلا جملہ حضرت نے نہیں دیا، میں دیتا ہوں. اور جب تم اپنے آفس میں یا بازاروں میں یا پھر اس کے علاوہ منہ بولی بیٹیاں اور کہہ کر ان کو دیکھتے ہو تو کہہ کے لگاتے ہو، اور جن سے نکاح ہے ان سے تمہیں محبت کی زبان نہیں. اور حضور جب گھر میں آتے تھے تو نماز سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے، اور جب گھر میں آ جاتے تھے، میں یہ حدیث پیش کر رہا ہوں، حضور مسجد نبوی میں آئے، وضو کیا، مسواک کیا، نماز کے لیے کیا. وہ نماز جو مسواک سے پڑھی جائے وہ غیر مسواک سے پڑھی جانے والی نماز سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے. وہی نبی ہیں، پاکیزہ ہیں، پیچھے سے خوشبو نکل رہی ہے. مہر نبوت کہاں ہے؟ 2 شانوں کے درمیان ہے، دل کے بالکل پیچھے ہے. ایک کبوتری کی طرح ابھرا ہوا حصہ ہے، ان میں تل ہیں، ان پر ابھرے ہوئے بال ہیں، اور ان چھوٹی سی اس کبوتری کے انڈے کی اس کیفیت کی جگہ جو دل کے پیچھے 2 شانوں کے درمیان ہے، اس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور اس میں خوشبو کیا تھی؟ حضور جب مسجد سے کسی گھر نہ جاتے، اگر محلے سے گزر رہے ہیں اور کوئی صحابی آپ کو ملنے مسجد آیا، اس نے دیکھا مسجد میں نہیں، تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ حضور کہاں ہیں، وہ محراب سے چلتا ہوا خوشبو کے تعین سے رسول اللہ کی منزل کو پا لیتا تھا.
میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، انہی میں، ان گلیوں میں آج بھی مدینے میں ہم گھومتے ہیں جہاں کنویں ہیں، حضور نے جن جن کنووں میں لعاب ڈالی، ان میں ایک کنواں ہے، حضور نے فرمایا میں نے اس میں لعاب تو ڈال دی، یہ پانی بھی میٹھا ہو گیا، اب مجھے پلا دو۔ اب پانی پی لیا، کہا مجھے یہ پانی اتنا پسند ہے، ابو بکر جب مجھے غسل دینا تو اسی کنویں سے دینا۔ یہ اب روحانی میں نے زبان سے بات کر دی ہے، حضرت سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ بھئی علاج کے لیے 7 پانی لاؤ، کتنے پانی لاؤ؟ 7 کنووں کا پانی لاؤ، اور کنویں سے اگر وہ پانی 7 بوتلوں میں آ جائے، اور یہ صاحب کلندر، یہ سکندر بھی ہیں کلندر بھی ہیں، دم کر دیں تو فائدہ کیوں دے گا کہ حضرت علی نے ذوالحلیفہ میں 7 کنووں کے پانی سے 70,000 صحابہ کو غسل کروایا تھا۔ وہاں 7 کنویں ہیں، اب یار علی میں ہم جاتے رہتے ہیں حضرت، اب بھی وہ 4 دیواری میں ہے، لیکن ان میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ جب ہم پڑھتے تھے 78 79 میں، اب یعنی 40 سال پہلے، تو اس وقت ان کنووں کا پانی ہم جا کر خود ہی پیتے تھے والد صاحب کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستو، میں کیا عرض کر رہا تھا، یاد بھی کرا دیجیے۔ مسواک ہم نے سمجھا کہ یہ نماز سے قبل ہے، اور جب حضور جب گھر میں جاتے تھے تو حجرے میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کر لیتے تھے، تاکہ میری بیویاں ویسے تو خوشبو پا رہی ہیں، مگر میں اپنی دانت کی چمک سے اس اندھیرے حجرے میں وہ روشنی پھیلاؤں کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور اندر آتے اور رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر تو چراغ میں تیل نہیں ہوتا تھا، حضور کی آمد سے حضور جو ہی دانت کو کھولنے میں کھلکھلاتے نہیں تھے، ایسے مسواک کرتے تھے یا مسکراتے تھے تو زمین پر اندھیرے میں پڑی ہوئی سوئی بھی نظر آتی تھی۔ کیا بتاؤں آپ کو اخلاق کی بات، اس میں اخلاق کا ایک ضابطہ بتا دیا کہ گھر میں صاف ستھرے ہو کر جاؤ، خوشبو لگا کر جاؤ، بغیر اطلاع کے مت جاؤ، ذرا بچوں خاموش رہو، آداب کے ساتھ، اور یہ بھی اخلاق ہے جب بات ہو رہی ہو تو بڑے ادب کے ساتھ سنو۔ اب میں کیا بتاؤں، 10 منٹ رہ گئے، اگر 10 منٹ اور دیں تو پھر اور باتیں کروں، آپ کی طرف سے اجازت ہے، ابھی تو میں اخلاق پر آیا ہی نہیں ہوں۔ سنو، میں کیا بتاؤں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گزشتہ خواتین میں سے 2 کا قصہ سنایا۔ صحابہ کرام لرز اٹھے، فرمایا ایک عورت نے اپنے گھر میں بلی کو کمرے کے اندر بند کر دیا، اس کے بعد وہ بلی بھوک کی شدت میں، پیاس کی شدت میں اپنی زبان کو باہر نکال رہی ہوتی تھی، اور وہ عورت اس کو جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ کس طرح سے مرے گی، اور وہ بلی مٹی کو زبان سے لگا کر اس طرح سے اس نے اپنی جان دے دی۔ تو میرے دوستو، اب میں کیا بتاؤں، اب اس قصے کو میں پورا تفصیل سے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ وہ عورت بھی اسی طرح سے قبر میں عذاب میں ہے، اس طرح سے ایک بےہودہ عورت ہے، مگر اس میں دیکھا کہ کتا پیاسا ہے اور اس نے اس کو دیکھا، اس کے بعد وہ بے شک گناہگار عورت تھی، کیونکہ حضور نے فرمایا وہ فسق و فجور میں مبتلا تھی، مگر اس نے کتے کو دیکھا کہ وہ شدت پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہونے والا ہے۔ اب گئی کنویں کے پاس، وہاں کچھ نہیں پایا، رسی تو تھی لیکن آنے والے اس وقت کے دور میں غریب لوگ تھے، اپنا ڈول بھی خود لاتے تھے، پھر رسی سے کھینچتے تھے، دیکھا کوئی نہیں آ رہا، رسی ہے تو اپنے جوتے اس رسی سے باندھ کر پانی بھر کر لائی اور کتے کو پلایا۔ تو اللہ نے وقت کے نبی کو بتایا کہ اس عورت کو خوشخبری دے دو کہ تیرے اس عمل سے جنت تیرے اوپر واجب ہو جائے۔ اخلاق کی بات کیا بتاؤں، اور وہی صحابی جس نے کہا تھا کہ میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں زانی ہوں، میں شراب نوش ہوں، مجھے ایمان لانے میں یہ رکاوٹیں ہیں، حضور نے یہ نہیں کہا دفع ہو جا، جو ان خسائل کے ساتھ ہو ہمارے ساتھ، ہمارے دوستوں کے ساتھ، ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، کھا جا، لیکن ایک وعدہ کر کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا،
اب حضور کی عادت مبارک ہمیشہ ہر ایک کے لیے تھی، مگر آپ نے اس کو نظروں میں رکھ لیا۔ دوسرے دن جب وہ آیا نماز پر، آپ نے پوچھا رات کیسے گزری؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کا پوچھنے کا انداز یہ نہیں تھا کہ تو نے کوئی گناہ کیا، کہا رات کیسے گزری؟ عرض کیا رسول اللہ وہ آپ سے میں جو وعدہ کر گیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں بہت گناہ کے قریب پہنچ چکا تھا، تو چوری سے شراب سے میرے ہاتھ رک گئے کہ کل پوچھیں گے رسول اللہ کہ کیسے رات گزاری، تو پورے مجمع میں چور کیسے پتا ہے کہ میں چوری کر کے آیا؟ چور تو چھپ کے چوری کرتا ہے، یہ تو یہاں ڈاکے ہیں نا، علل اعلان بھی کرتے ہیں۔ ہاں اب تو بہت کچھ ہو رہا ہے، اللہ معاف دے۔ اخلاق کا دیوالیہ ہے، جتنے واقعات ہیں اغوا ہونے میں، قتل و غارت میں، جب پیچھے ہاتھ تلاش کی کھوج میں، جب اس مجرم کی کھوج میں اس کو جس وقت تلاش کیا جاتا ہے تو اپنے گھر کے بھیدیوں میں سے رشتہ دار نکلتا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، یہ اخلاق کی کمزوری ہے۔ تو اس نے ایک جھوٹ سے توبہ کرنے پر اللہ نے اسے سارے گناہوں سے بچا لیا۔ اب آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے سب سے پہلے آپ کی روح کو نور کی شکل دی، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور کیا خوب قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے نبی جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند، نہ سورج، یہ تو زینت الحیات الدنیا ہے، فرشتے بھی نہیں تھے، عرش و کرسی بھی نہیں تھی، بس تو میری نظروں میں تھا۔ بتاؤ اب اس کے کتنے اونچے اخلاق ہوں گے، اس کے کتنے اونچے اخلاق ہوں گے، اور جن اخلاق کو اللہ نے ان کو مرتب کر دیا ایک جسم کے اندر اور ایک کتاب کے اندر، تو اللہ نے ان دونوں چیزوں کو زمین و آسمان بنانے سے پہلے سجا دیا۔ قرآن بھی 2000 سال پہلے زمین و آسمانوں کی تخلیق سے قبل 2000 سال پہلے قرآن لوح محفوظ میں سجایا گیا۔ جملہ دوں گا یہ بھی اخلاق کا ہے کہ وہ سجا ہوا قرآن کان خلقہ القرآن، جو رسول اللہ کا اخلاق قرار پاتا ہے۔ ہم نے اس کی تلاوت نہیں کی، اس کی تلاوت زمین و آسمان بننے سے قبل اللہ نے تلاوت کی، اس کی تلاوت اللہ نے کی۔ بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، قاری محمد علی صاحب، محترم مفتی امداد اللہ محمود صاحب، حضرت نقشبندی صاحب کی صدارت میں یہ جلسہ ہے، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ قرآن کا پہلا نام قرآن نہیں ہے، نہ قرآن کا پہلا نام کتاب اللہ ہے، قرآن کا پہلا نام کلام اللہ ہے۔ قرآن کا پہلا نام کلام اللہ ہے۔ رب نے ایک قلم بنائی تھی، اس قلم کی نب میں سیاہی ہوتی ہے، میں اس قلم سے کتنے صفحے لکھوں گا، حضرت نقشبندی صاحب کتنے آپ کو تعویذ اور اس کے علاوہ لکھنے میں آیات اور آپ کو اوراد لکھ کر دیں گے، یقیناً اس کی سیاہی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ رب کے ہاتھ سے بنائی جانے والی قلم اتنی بڑی تھی کہ رب نے اس کی قلم کو جب بنایا، اس قلم کو جب اپنے ہاتھ سے بنایا، کسی فرشتے سے نہیں بنوایا، یہ بھی بتا دوں۔ اور سب سے پہلے رب نے اپنے ہاتھ سے اگر کوئی چیز بنائی، نون والقلم الذی علم بالقلم، قلم اقلامہم یلقون اقلامہم، کہاں کہاں قلم کا نام قرآن میں موجود ہے۔ اب وہ قصوں میں چلا جاؤں تو پھر وقت کو دیکھ رہا ہوں، سنو، اس قلم کو رب نے پہلے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر چھوڑا اس کو، تو اس قلم نے جہاں عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہ تو نے نشان چھوڑ دیا کہ ایک اللہ ہے اعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، وہ ہے معبود ہونے میں، اور ایک نام محمد ہے اعلیٰ، وہ انک لعلی خلق عظیم میں ہے، وہ اخلاق میں اعلیٰ، میں معبود ہونے میں اعلیٰ۔ اور اس کے اخلاق یہ ہیں کہ میں اس کو اتنا چاہتا ہوں، اتنا پیار دیا ہے کہ میں نے اسے جب رف سواری پر بٹھانا ہے
کیونکہ اللہ نے اس وقت کہہ دیا تھا اس قلم کو، تو وہ کیا کہے گا، اس میں عاجزی کیا ہوگی، اس میں انکساری کیا ہوگی، اس میں تواضع کیا ہوگی۔ یہ معراج نہیں بلکہ حضور کے تواضع کا معراج تھا۔ اوپر سے فیصلہ معراج کا ہو رہا تھا، کیونکہ حضور سنیں، اللہ نے فرمایا کہ 70,000 حجابات کے پردوں میں رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں رف سواری پر بیٹھ کر بلندیوں پر جا رہا تھا، میں نے دیکھا جبریل نیچے رہ گیا۔ جبریل بولو، گھبراؤ نہیں، جبریل، وہ جبریل جس نے براق کی لگام پکڑی، وہی جبریل جس نے زینے پر چڑھایا۔ یہ سفر دنیا کا، زمین کا سفر براق کا ہے۔ ہم تو فوٹو میں دکھاتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے نا وہ گھوڑا نما ہے جو پھٹ پھٹ کر رہا ہے، آسمان پر جا رہا ہے، غلط ہے۔ اب یہ بھی تصور، بعض لوگوں نے فوٹو لگائے ہوتے ہیں، کہتے ہیں معراج مصطفیٰ، اس میں گھوڑے کی تصویر اور نور دکھاتے ہیں، گھوڑا جا رہا ہے، یہ براق ہے۔ حضور نے زمین کا سفر براق پر کیا، آسمانی سفر سیڑھی سے کیا، اور وہ سیڑھی سونے اور چاندی کی تھی، وہ سیڑھی سونے اور چاندی کی تھی۔ پھر حضور جب آسمان اول پر پہنچے تو آدم سے ملاقات ہوئی، آسمان دوم پر پہنچے تو عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی، آسمان سوم پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس سے ہوئی، پھر آسمان چہارم ہے، پھر خامس ہے، اسی میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پر جب پہنچے تو رسول اللہ نے فرمایا وہاں میری حیت اور ہو گئی کہ آدم کو بھی پہچانا، کیونکہ وہ نیچے مسجد اقصیٰ میں بھی میرے پاس تھے، لیکن یہاں جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا تو ایک بوڑھے خوبصورت چہرہ رکھنے والے وہاں پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہر نے مجھے کہا یا اخ صالح، یا نبی الصالح، اور اس نے کھڑے ہو کر ماتھا چوم کر کہا یا ابن الصالح۔ اے میرے پیارے بیٹے، اب کیا پاؤ گے؟ تو حضور نے کہا میں نے جو ہی ان کے منہ سے سنا کہ کہہ تو مجھے رہے ابن الصالح، مگر میں تو ایسے لگ رہا ہوں جیسے اپنے شیشے میں اپنی تصویر دیکھ رہا ہوں کہ ابراہیم کا چہرہ اور میرا چہرہ ایک جیسا تھا۔ اور یہاں ایک اور بھی نقطہ دے دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مائی حلیمہ، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہاں پر کئی مرتبہ جاتا رہتا ہوں، طائف کے بعد بھی آگے یہ شارع حجاز کی طرف 160 کلومیٹر ہے مکہ مکرمہ سے۔ وہ جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک پرورش میں رہے، وہ قریب نہیں ہے مکہ سے، وہ 160 کلومیٹر ہے، اور وہ اس وقت تو پہاڑی سفر، اب تو سڑکیں بن گئی، تو وہاں پر وہ کھولا، وہ جگہ مبارک موجود ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہوں، میں وہاں پر مکی صاحب بھی ساتھ تھے، ہم نے وہاں جا کر، حضرت مکی صاحب کے حضرت بھی خلیفہ ہے، میں بھی خلیفہ ہوں، تو وہاں جا کے ہم نے اپنے مراقبے کیے، مگر اس مراقبے کے دوران میں ہم نے اس جگہ مخصوص وہاں کے علاقے والے نے بتائی کہ یہاں پر شق الصدر ہوا، جہاں آپ کا سینہ چاک ہوا، اس جگہ پر آج بھی جاؤ تو چاروں طرف کی مٹی، وہ ریت والی جو وادی ہے اس کا رنگ اور ہے، اور وہ سونے والی جگہ کا نم ہونا اور خوشبو کا آنا اور ہے اب بھی۔ تو ہم وہاں پر کیونکہ پولیس والے بھی ہوتے ہیں تو مٹی تو نہیں اٹھائی، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ وہاں پر حلیمہ کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سال گزارے تھے، اور وہ کتنی مقدس وہ جگہ اور دھرتی ہے۔ میں اخلاق کی بات کروں یا کس طرف، اب پتہ نہیں میں کس طرف واقعہ بیان کر رہا تھا، اب پھر بتاؤ سب دیکھیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، میں کیوں حلیمہ کا نام لایا بتاؤ، اب بتاؤ، کیونکہ میں فی البدیہہ کر رہا ہوں، اگر مجھے یاد کراؤ گے تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں تو میں آگے نکل جاؤں گا۔ ہاں شکل میں اس حلیمہ کے گھر میں، ویری گڈ، 4 سال گزارنے کے بعد جب شق الصدر ہو گیا اور شیمہ دوڑی آئیں اور کہا اماں حلیمہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، مگر جو واپس آئیں حلیمہ دوڑ کے آئی، اسے خوف ہوا کہ بچہ امانت ہے ہمارے پاس، آ کر دیکھا تو چہرہ پہلے سے زیادہ منور ہے۔ اب اس نے گود میں لیا، محمد بیٹے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بہت کچھ ہوا۔ کیا ہوا؟ اب یہ الرحیق مختوم
اہل حدیث عالم ہے، اور ان کا نام کیا ہے بتاؤ؟ صفی الرحمن مبارک پوری. وہ میرے پاس کویت میں اکثر آتے تھے. میں سب کو ویلکم کرتا ہوں اور سب کو محبت دیتا ہوں. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اتنی مستند بات ہے، کوئی اس میں اختلاف ہے ہی نہیں کہ جس میں کبھی آپ سوچیں کہ مولانا کوئی ایسی بات بتا رہا ہے کہ جس میں کسی مسلک کو بھی اختلاف ہو. میں نے اس لیے نام لیا، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس میں الرحیق مخدوم میں اٹھاؤ آپ کا بچپن. اس میں حلیمہ نے پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا سینہ چاک کیا گیا، اس میں سے خون نکالا گیا، صاف ستھرا کر کے سی دیا گیا، پھر مجھے ایک ترازو پر وزن کیا گیا. مجھے ایک ترازو پر وزن کیا گیا. 10 کے مقابلے میں دوسرے کو وہ شخص کہتا تھا، حضور کو نہیں کہتے، جبریل تھا، کہا وہ شخص دوسرے کو کہتا تھا کہ اس کو 10 کے مقابلے میں وزن کرو. 10 کے مقابلے میں وزن کیا تو میرا وزن بھاری نکلا. عمر کتنی تھی؟ اب زور سے کہو نا. ارے 4 سال میں یہ وزن اتنا ہے تو 40 سال میں کتنا ہوگا؟ 4 کے ساتھ 0 لگا دو، پھر کتنا ہوگا؟ ہاں پھر کہا 100 کے ساتھ وزن کیا گیا. یہ پوری روایت پر پڑھ دوں. 100 کے ساتھ وزن کیا گیا تو 4 سال کے بچے کا وزن، اب کہو نا یہ شاعری ہے، کہو بھاری نکلا. جو حقیقت پر بھی حدیث ہے، یہ مصطفیٰ کا وہ کلام ہے جب نبوت نہیں ملی تھی. ابھی بچے ہیں چھوٹے سے 4 سال کے، یعنی بعثت نہیں ہوئی تھی. آپ نبی تو تخلیقی ہونے سے پہلے ہی آسمانوں پر محمد رسول اللہ لکھ دیا گیا. سنو اب میں کیا بتاؤں. 100 کے ساتھ وزن کیا گیا تو محمد کا پلڑا بھاری. 1000 کے ساتھ وزن کیا گیا تو محمد کا پلڑا. تو پھر حلیمہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو کہا 1000 کے بعد اس آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا کہ ساری زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو، اس 4 سال کے بچے کا پلڑا بھاری ہے. اب وہ ڈر کے مارے لے آئی بچے کو اٹھا کے. 4 سال کے بعد کہاں لے آئی؟ مکہ. تاریخ دیکھو، حضور کی ولادت 12 ربیع الاول، مشہور قول، 9 ربیع الاول محقق قول. لیکن حضور اپنی ولادت کے بعد اپنی ماں کے پاس صرف 5 دن رہے. حضرت آمنہ کے پاس کتنے دن رہے؟ 5 دن. 6ٹھے دن حضور اونٹنی پر سوار ہو کر حلیمہ کی گود میں تھے، سمجھیں. اور 4 سال بعد جب لے آئی حلیمہ تو اس نے کہا، جیسے عربی میں ماما کہتے ہیں، ماما اے ام محمد بچہ سنبھال یار، تم بچہ سنبھال، یہ تیری امانت ہے، ہم نے تو اس کا یہ واقعہ سنا. تو حلیمہ نے جب یہ بتایا تو اماں آمنہ کو ذرا بھی کوئی تعجب نہ ہوا. اس نے کہا تو کیسے ماں ہے، اتنا بڑا واقعہ سنا رہی ہوں اور تجھے تعجب نہیں؟ کہا مجھے کیا تعجب، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے پہاڑ بھی سلام کرتے تھے. مجھے پتا تھا یہ سید الاولین ہے، یہ سید الاخرین ہے. اور پھر اس میں قول بھی دے دوں، حضور نے بعثت کے بعد صحابہ نے جب پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اپنی تعریف میں جملے دیں. آپ نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں، نوید مسیح ہوں اور اپنی ماں کی خواب کی تعبیر ہوں. کیونکہ خواب میں ہمیشہ کہا جاتا تھا آمنہ کو کہ تو سید الاولین کی ماں ہے، یہ سید الاخرین کی ماں ہے. اب آئیے سنو، اب توجہ سے یہ سننا. ماں نے بچے کو اپنی گود میں لے لیا، فصیح و بلیغ عربی، اور اس بڑے یعنی بنو سعد کے قبیلے میں اب بھی جاؤ. خدا کی قسم دل وہاں چاہتا تھا کہ یہاں گھر بنا کے یہاں ہی سکونت اختیار کر، لیکن مدینے کی محبت مجھے پھر لے آئی. کیوں کہ حضور کی 4 سال میں جو وہاں پرورش ہوئی وہ کتنی صحت افزا علاقہ ہوگا. انتخاب صحت کی وجہ سے ہوا. حضرت یقیناً میں اور حضرت شیخ کے دل میں آیا یہاں گھر بسائیں. تو شیخ نے کیا فرمایا، میں مکہ میں تو مدینہ میں. مکہ میں ہے نا حضرت آپ کے حضرت، میرے بھی وہ مکہ میں رہتے ہیں، میں مدینہ میں. تو میں یہ جملہ کیوں دے رہا ہوں سنو. حلیمہ جب ماں کو بچہ دے چکی اور ماں نے اپنی گود میں لیا تو اب دیکھا کہ 5 سال ہو گئے، 1 سال اور حضرت آمنہ کے پاس. 6ٹھا سال جب ہونے لگا تو اور خوبصورتی بڑی، آنکھوں میں رونق،
ناک کھڑا، پیشانی میں خوبصورتی، وہ تو حضرت علی سے پوچھو جو شمائل میں بیان کیا گیا، مگر ہمیشہ بچپنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ مگر ایک جملہ دے دوں، جو آمنہ نے بچپن میں خوبصورت پایا، ابو بکر فرماتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر آپ نے اپنی پوری حیات طیبہ، پھر حجۃ الوداع، پھر رحلت جب پائی اور چادر مبارک سبز آپ پر ڈال دی گئی، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس چادر کو رسول اللہ کے چہرے سے ہٹائے۔ ابو بکر آئے، انہوں نے کہا وما محمد الا رسول کہہ کر چادر جب ہٹائی تو نور کی وہ جھلکی دیکھ کر کہا اے نبی میرے پیارے رسول، تو رب کے پاس جانے کے بعد اور زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ سمجھیں خوبصورتی کی بات میں کیا بتاؤں بھئی، عابد صاحب شہری میں لاؤ کہ وہ حضرت ابو بکر کا یہ قول یہ کہتا ہے، اور آمنہ نے وہ خوبصورتی حضور کی آغاز میں دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں رو رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کیونکہ وہ باندھی گھر میں جو خدمت کرتی تھی۔ اس نے کہا اماں کیوں رو رہی ہو؟ کہ ہے کاش کہ اس کا باپ زندہ ہوتا، اور جو میں جمالی کیفیت اس کی دیکھ رہی ہوں اور کمالی باتیں بھی سن رہی ہوں تو عبداللہ کتنے خوش ہو۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا، گھٹنوں چلے، مادر و ہم ہو گئے جدا، ایک ایک سایہ سر سے اٹھتا چلا گیا۔ سائے پسند نہ آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ سنو، اس کے بعد وہ حضرت آمنہ نے کہا ام ایمن دل چاہتا ہے کہ یہ 4 سال بچہ حلیمہ کے پاس رہا، اب 2 سال میرے پاس بھی اس کے پورے ہونے والے ہیں، 6 سال میں ہے، میں اس کو مکہ سے مدینہ لے جاؤں تاکہ اپنی باپ کی قبر تو دیکھ لے۔ اونٹنی پر ایک بچہ ہے، وہ اس وقت 6 سال کی آپ کی عمر تھی، ایک ماں ہے جس نے گود میں لیا ہوا ہے، ایک باندھی ہے۔ آج ہم اگر گاڑی میں اکثر اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے مکہ سے مدینہ جاتا ہوں، اگر میں اکیلا چلاؤں تو جا سکتا ہوں، کوشش ہوتی ہے میرے ساتھ کوئی ہم سفر ہو، کیونکہ راستے میں اندھیرا بھی آئے گا، مگر مدینے کے راستے میں اندھیرا کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، مگر پھر بھی دل چاہے گا کہ کوئی ہم سفر ہو، کوئی مرد ہو، صرف عورتیں ساتھ ہوں تو کوئی بڑا ہو ساتھ۔ تو یہاں پر یہ جملہ دے دوں، آخری یہ جملہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور کا پہلا سفر حلیمہ کی گود میں جو 5 دن کی عمر میں ہوا تھا، اور دوسرا سفر مکہ سے مدینہ کے سفر میں جو ماں کی گود، آمنہ جو حقیقی ماں ہے اس کی گود میں تھا، اور وہاں پر بھی کوئی مرد ساتھ نہیں تھا، یہاں پر بھی کوئی مرد ساتھ نہیں تھا۔ پھر چلا، وہ اونٹنی چلی، مدینہ پہنچی، اور حضور نے فرمایا میں 6 سال کی عمر میں تھا، 1 مہینہ میری ماں نے مدینے میں نانیحال میں وہاں پر قیام فرمایا، میں جس تالاب میں غسل کرتا تھا، اور اس میں وہاں مدینے کے نوجوان لڑکے جو اس وقت تیراکی کرتے تھے، میں ان کی اس وقت کی عمر کی شکل کو بھی جانتا ہوں۔ یہ ذہانت۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں پر ایک شخص آیا اور غسل کے درمیان اس نے مجھے پکڑا پانی کے اندر، تالاب سے بارشوں کا پانی ہوتا تھا وہاں، اور اس نے پھر دیکھنے کے بعد قریب کیا تو میں نے کیونکہ کرتا اٹھایا ہوا تھا، غسل کر رہا تھا، پیچھے مہر نبوت دیکھی تو کہا بیٹا تجھے مبارک دیتا ہوں، تو وقت کا نبی ہے۔ موجود ہے یہ مدینہ اہل مدینہ کی یعنی کتابوں میں۔ سنو، اس کے بعد پھر اونٹنی پر بیٹھ کر مہینہ گزارنے کے بعد مدینہ سے مکہ اونٹنی جا رہی ہے، اور راستے میں ایک ابوا علاقہ ہے جو وادی فارق کے نام سے ہے، جہاں سے ٹن لو، اور 50 کلومیٹر پر جہاں رسول اللہ کی والدہ کی قبر ہے۔ وہاں پر ماں بیمار ہو گئی، ام ایمن ہے، رسول اللہ 6 سال کے ہیں، اور ماں نے اپنے بچے کو اونٹنی بٹھا دی، بچے کو گود میں لیا، بخار کی شدت تھی، پسینہ نکل رہا تھا،
اور محمد پیارے اس بیٹے لخت جگر کو گود میں لے کر ام ایمن سے کہتی ہے، ام ایمن میری یہ امانت اس کے دادا تک پہنچا دینا، کیونکہ میں تو مر جاؤں گی مگر اس کی وجہ سے میرا نام زندہ رہے گا۔ انا میتۃ، اب میں لفظ بھی پڑھوں تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہا ام ایمن انا میتۃ، انا میتۃ وذکر اباک، میں مر جاؤں گی مگر میرا نام زندہ رہے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ماں فوت ہو گئی۔ اس کے بعد ام ایمن نے کہا زمین کھودیں۔ حضور اپنے ہاتھوں سے 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی قبر کھود رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر میں وہ بچہ جو آج جن کے بارے میں ہمیں حوصلہ ہے کہ ہم جتنے گناہگار ہیں حضور کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، ارے کتنے غم صدمے دیکھے۔ صرف طائف کو دوسرے لیجوں میں نہ دیکھو جو زخم کھائے، ارے پیدا ہوئے تو قبر ماں کی اپنے ہاتھ سے کھود رہے ہیں، اور ماں کو دفن کرنے کے بعد ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے اس محمد کو پیدا ہونے سے لے کر 6 سال کی عمر تک کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، سوائے جب ماں کو ہم نے قبر میں رکھ دیا۔ روئے، بہت روئے۔ اور یہاں ایک نقطہ دوں، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتے ہوئے آتا ہے۔ ہر بچہ بولو پیدا ہوتا ہے تو انتظار میں ہوتے ہیں باپ کے زچگی ہو رہی ہے، اندر سے بچے کی چیخنے کی آواز آتی ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں نہیں بولو۔ مگر یہاں اور معاملہ ہوا، جب آپ کی ولادت تھی اس رات حضور کے گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا، یہی ام ایمن تھی جس نے کہا اماں، اے اماں آج تیل نہیں ہے۔ اس نے کہا تیل نہیں ہے مگر میری آنکھوں سے تو روشنی اتنی آ رہی ہے کہ میں تو بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ رہی ہوں۔ اب اندھیرا آتا گیا، رات آتی گئی، رات آتی گئی، آتی گئی، آتی گئی، اور ام ایمن کہتی ہیں آمنہ تو دیکھ ہی رہی تھی مگر میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ کمرہ بند ہے اور اس میں اتنا نور ہے کہ دیواروں سے روشنی نکل رہی ہے۔ پھر میں باہر نکل آئی کہ یہ چاند 14ویں کا تو نہیں، مگر وہ تو 9 اور 12 کے درمیان اختلاف ہے، اگر 12 کا بھی ہو۔ لیکن میں جب باہر آئی تو اس وقت چاند کا وقت ہوتا ہے آنے کا، ابھی وہ آ ہی رہا ہوگا، دیکھا کہ ستارے جھک چکے ہیں، اب آگے آئیے۔ تو ماں نے کہا ایمن، ام ایمن لگتا ہے ایسا ہے کہ مصطفیٰ آ رہا ہے، وہ بچہ آ رہا ہے جس کا سلام پتھر مجھے کرتے تھے۔ کہا کیسے؟ کہا بس بلاؤ دائیا کو بلاؤ۔ کہا کوئی درد ہے، کوئی درد دہ ہے؟ انہوں نے کہا درود شریف پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد، سارے دل سے پڑھیں اور زبان سے بھی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہا اے ام ایمن کوئی علامت تو نہیں، درد نہیں، مگر تو دائیا کو لے آ۔ ام ایمن دوڑی دوڑی گئی، آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ مکہ کی گلیوں میں ایک شفا نام کی عورت تھی، اس کو لے کر آئی۔ سیرت منانے والوں سیرت اپناؤ اور سیرت کو جانو، صرف یہ نہیں ہے کہ دھاپ پہ جو ہے نا ناچ لیا، اس کا نام سیرت نہیں ہے۔ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم میں سے بہت ساروں کو حضور کی نانی کا نام بھی نہیں آتا، حضور کے نانے کا نام بھی نہیں آتا۔ آمنہ بنت وہب جس کا 7ویں پشت میں رسول اللہ کا والد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نسب ایک ہو کر حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ اور ہوتے ہوئے فہر بن مالک اور آگے پھر کنانہ اور کنانہ سے عدنان اور عدنان سے ہوتے ہوئے پھر جب یہ سلسلہ قیدار پر جا کر حضرت اسماعیل کی پشت میں ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچتا ہے، تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر بچوں کو حافظے کی شکایت ہو کہ ان کا حافظہ
قوی نہیں ہے، بڑھاپے میں بھی حافظے کی شکایت ہو تو حضور کا شجرہ نصب یاد کر لو، حافظہ بڑھ جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں سنو، میں یہ عرض کر رہا تھا شفا لائی گئی، شفا عورت تھی، اور اللہ نے اس عورت کا انتخاب کیا کہ وہ حضور کی داعیہ جس کا نام کیا تھا، زور سے کہو، اس کا بیٹا جو پیدا ہوا اس کا نام عبد الرحمن بن عوف تھا، جو حضور کے 10 ستاروں میں ایک چمکتا ہوا 10 مبشرہ میں ستارہ تھا۔ آئیے مختصر کرتا ہوں، وقت اوپر ہو گیا، میں وقت کا تو پابند ہوتا ہوں مگر یہاں سیرت ہے، سنو ان جملوں کو لے کر اپنے گھروں میں بیان کرو کہ وہ شفا جو تجربہ کار داعیہ تھی، اس نے جب صبح سحری کا وقت ہونے لگا تو کیا سما دیکھا؟ سما یہ ہے کہ آمنہ تو دیکھ ہی رہی تھی، اب ام ایمن بھی دیکھ رہی تھی، اور شفا یہ دیکھ رہی ہے کہ روشنی اتنی ہے کہ بلاد شام کے محلات نظر ہو رہے ہیں۔ کتنا شام کتنے 1000 کلومیٹر ہے۔ اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کی ناف کے ساتھ ایک نار ہوتی ہے جس کو کاٹا جاتا ہے، مگر یہاں معاملہ عجیب تھا، جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے بعد ایک تو وہ روئے نہیں، ہر بچہ روتے ہوئے آتا ہے، اور حضور نکلے اور گود میں آئے شفا کی داعیہ کی گود میں، تو ناف دیکھی تو ناف بریدہ ہے، مختون شدہ ہیں، آنکھوں میں سرما ہے، نور کی شعائیں ہیں، اور رو کر نہیں چھینک آتی ہے، اور دیواروں سے یرحمک اللہ کی آواز آتی ہے۔ جب چھینک کے آدمی، چاہے میں بھی اگر آپ کے سامنے ابھی خدا نہ خواستہ کوئی چھینک آ جائے اور میں چھینک کے بعد الحمدللہ نہ پڑھوں تو آپ کو حکم ہے کہ یرحمک اللہ کہیں؟ بولو بولو۔ حضور نے فرمایا جو چھینکے اور الحمدللہ نہ پڑھے تو اس کو جواب، اور اگر وہ چھینک کر کہے الحمدللہ تو پھر مومن کا دوسرے مومن پر 5 حقوق میں المسلم حق علی المسلم 5 کے ساتھ 5 جو اس پر فرض ہیں، واجبات ہیں، اس کے چھینکنے کی آواز کے بعد اس کے منہ سے نکلے ہوئے جملے الحمدللہ کے جواب میں اسے کیا کہنا ہوگا؟ زور سے کہو۔ مسئلہ حل ہی ہو گیا جب حضور نے ہمارے لیے یہ کہہ دیا کہ جب تک وہ الحمدللہ نہ پڑھے تو یرحمک اللہ واجب نہیں۔ یہاں معلوم ہوا کہ چھینک آئی اور مصطفیٰ نے ایسا آواز میں الحمدللہ پڑھا اور فرشتوں نے یرحمک اللہ کی آواز پڑھی۔ اب یرحمک اللہ تو سنا شفا نے، حضور کی الحمدللہ کو بولو نہیں سنا، تو مسئلہ حل ہو گیا کہ شفا نے نہیں سنا، فرشتوں نے تو سنا، اور 5 دن کے تھے۔ کتنے دن کے؟ اور جب حلیمہ نے گود میں لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ 5 منٹ اور لے لوں حضرت؟ لے لیتا ہوں، پھر پتہ نہیں زندگی ہوگی نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو دعا ہی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد۔ کوئی مجھے آواز نہیں آئی، اگر آپ میں شوق ہوتا تو آپ مسجد نبوی میں میں جب اپنے ساتھیوں کو درس دے رہا ہوتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اور بڑھا دو، آپ نے کہا ذرا ختم ہی کر دو، کیا آپ نے چاہیے؟ اور نعت کے لیے تو کھڑے ہو کر کہا کہ نعت اور دے دو۔ یہ بھی نعت ہے، یہ بھی نعت ہے، قرآن کی تلاوت بھی نعت ہے، اور اللہ کے نبی کے لیے سب سے بڑی نعت قرآن ہے۔ بات سمجھے ہیں؟ اب سنو، بیان کر دوں پھر سنو۔ اب حلیمہ آئی تو سوئے ہوئے تھے، حلیمہ آئی تو سوئے ہوئے تھے۔ اب بچے کو جگانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ آپ میں بہت بڑے بیوقوف لوگ بھی ہوتے ہیں جو آواز دے کر جگاتے ہیں۔ حلیمہ نے سکھایا کہ بچہ نیند میں ہو تو کیسے جگایا جاتا ہے۔ آئی تو حضور، واقعہ لمبا ہے، چھوڑ کر آگے حضور سوئے ہوئے ہیں، تو آمنہ نے کہا بچہ یہ ہے۔ اب اس نے تھوڑا سا کپڑا ہٹایا، چہرہ تو دیکھ لیا، ابھی نیند میں ہے، تو اب وہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ مربیہ جو کہ خدمت کرے گی یہ کیسے جگاتی ہے۔ اس نے اپنا ایسا سے ہاتھ اس آپ کی ناف پر رکھا، کیونکہ ناف ہی ایسی جگہ ہے بچے کے لیے جہاں سے ماں کے پیٹ میں بھی دودھ اس کے اندر سے جاتا ہے۔ تو جو ہی اس نے ہاتھ رکھا تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سردار کائنات رحمت للعالمین کہو صلی اللہ علیہ وسلم
5 دن کے تھے، آنکھ کھولی تو حلیمہ نے زمین سے آسمان تک نور کی شعاعوں کو پایا، پھر گود میں لے لیا، اب تو جاگ گئے۔ تو اب وہ عجیب دیکھ رہی ہے، دایاں پستان پی لیا، بائیں کے بارے میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد دیکھا کہ یہ بچہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کو بچہ دودھ پی لے ایسے ضرور کرتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے دودھ پینے کے بعد یہ بتا دیا میں نے دودھ پی لیا۔ پیغمبر کی ادا یہ بتاتی ہے کہ بعض بچے یوں نہیں کر رہے ہوتے بلکہ اس پر الحمد پڑھ رہے ہوتے، وہی منشئی میں آ جاتے ہیں نا، ابھی مکلف نہیں ہے بچہ۔ مگر یہاں حلیمہ نے اور دیکھا، وہ اپنے کانوں کو ہلتے ہوئے ہونٹوں کے پاس لائی اور 5 دن کا وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ کہو نا اب اللہ اکبر، جوش سے کہو اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس نے کان لگائے تو وہی بچہ کہہ رہا ہے الحمدللہ کثیرا۔ پھر کان لگائے تو بچہ کہہ رہا ہے وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جوش سے پڑھو وسبحان اللہ۔ پھر کان لگائے تو بچہ آہستہ آہستہ کہہ رہا ہے قدوس قدوس۔ انہی کلمات کے ساتھ اخلاق نبی پر تو میں بیان نہیں کر سکا، بہرحال آئندہ کروں گا۔ اتنا عرض کر دوں کہ حضرت مولانا سید مزمل حسین نقشبندی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کے فیض سے ہمیشہ فیضیاب ہوں۔ یہ ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور ان سے ہمیں محبت ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ وہ خود ہی دعا کریں اور میں آمین کہوں۔ آپ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ مولا کریم بہت سے لوگ ہیں دعاؤں کے لیے کہا۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اس مجلس کو مستجاب الدعا مقبول گھڑی کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، امت کو ہدایت عطا فرما، ہم سب کو نیک اور ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ تا پوری امت کو نیکیوں پر چلا دے۔ مولا کریم عز و جل ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے کسی کو محروم نہ کر، اس مجلس کی برکت سے مولا کریم عز و جل جتنے مریض ہیں ہم سب جسمانی روحانی امراض میں ہیں، مولا کریم عز و جل تو اپنے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جمال اور کمال کی برکت سے ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما، امت کے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو مشکل میں ہیں ہر مشکل آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے علم میں عمر میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن اور استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو اور زیادہ کامیابی عطا فرما۔ علوم ربانیہ اے اللہ اسے انوار ربانیہ کے ساتھ علوم ربانیہ کو یا اللہ اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ یہاں انسانیت فیض لینے آتی ہے، سب کو حضرت کے فیوض و برکات سے فیضیاب فرما۔ یا اللہ تو قرآن کی طاقت اور قوت ہمارے دلوں میں اے اللہ اس کا یقین نصیب فرما، ہم سب کو قرآن کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ شریعت پر چلنے والا بنا۔ مولا کریم عز و جل ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما کر ہم سب کے عمر میں علم میں رزق میں عزت میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم عز و جل ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے، ہماری سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ جتنے مجمع میں ہاتھ اٹھائے ہم بیٹھے ہیں اے اللہ ہم سب کے والدین کو، ہم سب کے بہن بھائیوں کو، ہم سب کی بیویوں بچوں کو اور ہم سب کو بغیر جدائی کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور جنت الفردوس میں میدان مزید میں صحابہ اور اہل بیت کے قدموں میں جگہ عطا فرما کر تو اپنا دیدار نصیب فرمانا، اپنا لقاء نصیب فرمانا۔ مولا کریم عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے حال پر رحم فرما، اور جن جن کی جو بھی حاجات ہیں ان سب کی حاجات کو پورا فرما۔ سب پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد۔
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بہت زیادہ وقت لے لیا Message TV. This is your channel. This is your channel.